الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، آپ کی اس ماہانہ نشست میں قرآن مجید کے معجزات کا تذکرہ ہو رہا ہے. بالخصوص پچھلی جو گفتگو ہوتی رہی اس میں تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو اطلاعات فراہم فرمائی، جس کو ہم پیشن گوئی سمجھتے ہیں یا ہم پیشن گوئی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ پیشن گوئیاں کیسے حرف بحرف سچی ثابت ہوئی اور قرآن مجید کا یہ معجزہ کیسے نکھر کر آیا، اس پر گفتگو ہوئی. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری اس کائنات کے فنا ہونے کے بارے میں بہت تذکرہ فرمایا. بے شمار صورتیں ہیں، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، سورۃ القیامہ، سورۃ الزمر کا آخری رکوع جس کی ایک آیت کی میں نے بھی تلاوت کی، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا عالم، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ کیسے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا قصہ کیسے ختم ہو جائے گا، بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لوگوں کو حاصل ہوتی تو اس کائنات کے اختتام کے سلسلے میں، یہ کائنات جو ختم ہو جائے گی اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ لوگ اس پر ہو بہو یقین کرتے، غفلت کی زندگی بسر نہ کرتے کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ زمین کا عالم یہ ہوگا، یہ جو ہمارا گلوب ہے جس میں ہم بسے ہوئے ہیں، اس کی مٹی میں جیسے ہو. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کوئی چیز آپ مٹی میں جیسے دبا لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مثال دیتے ہوئے کہ مٹی میں جیسے چیز سما جاتی ہے ویسے زمین سما جائے گی. وَالسَّمَاوَاتُ، اور یہ آسمان بلند و بالا، یہ پھیلی ہوئی کائنات، مطویات بیمینہ ہے، جیسے پیپر لپیٹ دیا جاتا ویسے لپیٹ دی جائے گی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کاغذ کے پلندے کو جیسے لپیٹ کے تم مٹی میں لے لیتے ہو ایسے اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا. اور پھر یہ کائنات کو کیسے لپیٹا جائے گا، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا السماء انشقت. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت. انفطار کا لفظ ہے، انشقاق کا لفظ ہے. شقہ کے معنی ہوتے ہیں چھید کرنا. کسی کپڑے میں، کسی چیز میں آپ سوئی چبا کر سوراخ کر دیں، جس کو چھید کرنا کہتے ہیں، یہ ہے انشقاق. انفطر
اس کے معنی ہوتے چیر دینا، پھاڑ دینا. تو فرمایا دیکھو یہ جو تمہاری کائنات ہے نا، یونیورس، یہ گیلیکسیز، سپر گیلیکسیز، یہ سب میں پہلے ایک چھید ہوگا، پھر یہ پھٹ جائے گی، پھاڑ دیا جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا، توجہ دلائی، قیامت کا وقت ہوگا بہت تفصیل کے ساتھ. اور وہ وقت ہوگا تو ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین تھر تھر کانپنے لگے گی. ارشاد فرمایا کہ اذا الشمس کوورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اس کے گیسز میں جو شعلہ ہے وہ بجھا دیا جائے گا. اور جب سورج بے نور ہو جائے گا تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا الکواکب انتصرت، ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، روشنی باقی نہیں رہے گی. اذا الشمس کوورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، اذا العشار عطلت، اذا الوحوش حشرت، اذا البحار سجرت. سونامی آئے گی، سونامی. پانی اچھل رہا ہوگا، جیسے زور سے آپ کٹورے کو ہلا دیں تو پانی اوپر اچھلتا ہے، ایسے سمندر کا پانی سینکڑوں فٹ اوپر اچھل رہا ہوگا. اتنی ہلچل مچی ہوگی کہ ارشاد فرمایا کہ پہاڑ پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اتنا زمین ہلا دی جائے گی کہ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے گا. پہاڑ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور فضا میں دھول کی طرح اڑنے لگے گا. ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، زلزلے کی شدت کو محسوس کر کر اپنے گھروں سے نکلیں گے، چھت نہ گر جائے. میدانوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے تو بھاگتے بھاگتے ایک عجیب چیز دیکھیں گے. اذا الوحوش حشرت، وہ شیر چیتا جنگل سے بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے گھبرا کر بھاگے چلے آ رہے ہیں. اور نہ شکاری کو شکار کی فکر ہوگی، نہ بکری کو شیر کا ڈر ہوگا، اور نہ شیر کو بکری کی خواہش ہوگی. سب نفسی نفسی کا عالم. دیکھتے دیکھتے ارشاد فرمایا وہ زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ، اس شدت کا زلزلہ ہوگا کہ مائیں اپنے گود سے اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ دیں گی، پھینک دیں گی. اب یہ بھی بوجھ نہیں، دھیرے دھیرے سب الگ ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر انسان کے اوپر ایک غفلت طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی. اور وہ یہ سب کچھ ہوگا ایک سور پھونکنے کی وجہ سے، کہ سور پھونکا جائے گا اور اس سور کے پھونکنے کی وجہ سے ایک آواز بلند ہوگی. یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھے گی کان کے پردے پھٹیں گے، شیشے چڑک جائیں گے، دیواریں ٹوٹیں گی، چھت گرے گی. زلزلہ ہی زلزلہ، یہ تباہی آنے والی ہے. بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس کی توضیح میں تشریح میں ارشاد فرمایا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن چونکہ گفتگو کرنا ہے قرآن پاک کا یہ معجزہ، کہ یہ جو کائنات کی ہولناکی اور کائنات کا اختتام اور یہ جو ہماری دنیا کا خاتمہ، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، اور جس کی میں تفصیل نہیں پیش کر پا رہا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. علامہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے مشاہد یوم القیامہ کے نام سے، کہ قیامت کے پورے مناظر انہوں نے جو قرآن پاک میں آئے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. عربی میں بہت مشہور کتاب ہے. تو یہ تفصیل سے پڑھنے کی چیزیں ہیں، تفاسیر آپ پڑھیے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کا معجزہ آج دنیا کے سامنے کیسے نکھر کر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز بات، بہت سی سائنسی تحقیقات سامنے آئیں، لیکن ایک خاتون ہیں ڈاکٹر کے ٹی میک، ان کا نام ہے ڈاکٹر کے ٹی میک. وہ خاتون بہت زیادہ بھی ایجڈ بھی نہیں ہے، ان کی تاریخ پیدائش 81 ہے، 1 مئی 81 میں وہ پیدا ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہ بہت ریسرچ کرتی ہیں اور PhD ہولڈر ہیں. وہ کاسمیٹک ریز وغیرہ پہ ان کا ریسرچ ہے، بگ بینگ تھیوری وغیرہ یہ ساری چیزوں پہ وہ پڑھتی ہیں. انہوں نے 2019 میں ان کو ایک لیکچر کے لیے بلایا گیا. سرن کہتے ہیں اس تنظیم کو، دراصل وہ کونسل فار یورپین ریسرچ وغیرہ اس کا فل فارم ہے.
اس نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ اپنا ایک لیکچر پیش کیجیے، سائنس کے میدان میں آپ نے PhD کی ہوئی ہے۔ تو وہ خاتون وہاں پہ گئی اور انہوں نے 2019 میں ایک لیکچر دیا، اور اس لیکچر میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ پوری کائنات جو ہے، پورے ستارے، سیارے، یہ کہکشائیں، گیلیکسیز وغیرہ، یہ سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ سائنسی نظریات پیش کیے تو بڑی ہلچل ہو گئی، اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو ہے آپ کتابی شکل میں پیش کریں، تو ان کی 2020 میں کتاب آ گئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا اینڈ آف ایوری تھنگ۔ بہت سمپل انہوں نے نام رکھا، دا اینڈ آف ایوری تھنگ۔ اور چونکہ وہ ان کا ریسرچ جو ہے وہ ایسٹرو فزسسٹ ہے، لہٰذا ان کا ریسرچ جو ہے اس کائنات کے سلسلے میں اتنا پھیلا ہوا اور اتنا جچا تلا ہے کہ اس کتاب کو بک آف دا ایئر مانا گیا ہے بالاتفاق۔ امریکہ کی اکیڈمیز میں، نیوز پیپرز میں، میگزینز میں، اور سائنس کی جتنی اکیڈمیز ہے سب میں یہ ہلچل مچی، اور اس کتاب کو قرار دیا گیا ہے دا بک آف دا ایئر۔ یہ دا اینڈ آف ایوری تھنگ میں یہ خاتون جو لکھتی ہیں اس کا میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارا یونیورس ہے، اب وہ لازمی بات ہے غیر مسلم ہے، عیسائی ہوں گی وہ یا کیا ہے مذہب ان کا پتہ نہیں، تو وہ اپنے لحاظ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جو ہماری یونیورس ہے، یہ پوری کائنات یونیورس یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، اس کی مثال انہوں نے کہا بیلون ہے۔ بیلون جس کو ہم اپنی دکنی اصطلاح میں پھگا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بیلون ہے اور اس بیلون میں ہوا بھرنا شروع کر دو۔ اب ہوا بھرنے کے بعد بگ بینگ تھیوری کہتی ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی، پھیلتا چلا گیا، بیلون بڑا ہوتا چلا گیا، بڑا ہوتا چلا گیا، بڑا ہوتا چلا گیا، لہذا اس کے اندر جتنی استعداد کیپیسٹی ہے پھیلنے کی اتنا وہ پھیل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ ذرا طاقتور ہوں اور پھونک لگائیں اس میں، ہم جیسے تو خیر تھک جائیں گے اور اس کے دھاگا باندھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کوئی بچہ ہو نوجوان طاقتور اور پھونکتا ہی چلا جائے، یا جو سائیکل میں پمپ ہوتا ہے ہوا بھرنے کا، اس سے آپ ہوا بھرتے چلا جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی یہ ہماری یونیورس ایکسپینڈنگ یونیورس بنتے چلے گئے اور پھیلتے چلے گئے ایک بیلون میں جیسے ٹپکے پڑے ہوئے ہوں، ویسے ہی یہ پورے ستارے، سیارے، سولار سسٹم، جتنے سورج ہیں، لاکھوں بلینس آف اسٹارز، یہ سب ٹپکے ہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ اس ٹائپ کی فوٹو بھی بناتی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ اذا السماء انشقت، آیت میں پڑھ رہا ہوں، وہ تھوڑی پڑھتی ہے، وہ تو محروم ہے نا، علوم نبوت سے وہ بیچاری محروم ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اس کے بعد کوئی ایک سوئی چبو دے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ جیسے ہی آپ چھید کریں گے اس بھرے ہوئے بیلون میں جس میں فل ہوا بھری ہوئی ہے، آپ ایک چھید کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بولیے، اذا السماء انفطرت، پھٹ پڑے گا۔ وہ پھٹ پڑنے کے بعد جو اتنا بڑا بیلون بنا تھا، وہ بیلون کیا ہو جائے گا؟ وہ بیلون ہو جائے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، مٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بن کر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ وہ یہ لکھتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک کہیں پر گریویٹیشنل فورس میں ڈسٹرب ہوگا، یہ پھیلنے کی وجہ سے جو پھیلتی جا رہی ہے، جو ایکسپینڈنگ کائنات ہے، یہ پھیلنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دو ستاروں کے درمیان، دو سیاروں کے درمیان گریویٹیشنل جو فورس ہے اس میں خلل اور ڈسٹرب آ کر پھٹے گا وہ، اور وہ جب پھٹیں گے تو پھر پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے، پھر پھٹتے چلے جائیں گے، پھر ٹوٹتے چلے جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے۔ اذا النجوم انکدرت اور اذا النجوم انتصرت، جس کو قرآن پاک نے مختلف الفاظ میں تعبیر کیا، یہ سارے ستارے، یہ سیارے سب بکھرتے چلے جائیں گے، آپس میں ٹکراتے چلے جائیں گے، پوری کائنات تباہ ہو کر رہ جائے گی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں بچے گی۔ دا اینڈ آف ایوری تھنگ، آج اس کے اوپر مذاکرے ہو رہے ہیں، سائنس کی اکیڈمیز میں سیمپوزیمز، سیمینارز ہو رہے ہیں، اس کی کتاب پہ گفتگو ہو رہی ہے،
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، بچنے کا سامان ہے نہیں ہے، یہ آپ کے سائنسدان یہ متفکر ہیں، پریشان ہیں، غور کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا. اگر آج وہ کلام اللہ سے واقف ہوتے تو کس قدر وہ حیرت کرتے کہ جن حقیقتوں کو بڑی ریسرچ کے بعد، بہت ہی دقت کے بعد، بہت ہی سوچ وچار کے بعد جس کو وہ آج بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امی پر 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. اور یہ ارشاد فرمایا تھا دیکھو اس کائنات کا خاتمہ ہونا ہے، طے، دن طے نہیں ہے. ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کس دن آئے گی؟ اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے علمها عند ربی، اس کا علم بس میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا الا لوقتھا، وقت آنے پہ تم کو پتہ چل جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا کب آنے والی ہے. ارشاد فرمایا دیکھو 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا شروع میں تو تھوڑی سی آواز آئے گی، اور وہ آواز کی وجہ سے لوگوں کے اندر گھبراہٹ ہوگی. یہ آواز کا سورس کہاں سے ہے؟ نیچے سے تو نہیں ہے، زلزلہ تو نہیں آنے والا ہے، اوپر سے کوئی بم تو نہیں گرنے والا ہے، لیکن وہ آواز ہے کہ بڑھتی چلی جائے گی. لوگ پہلے یہ ترجیح دیں گے کہ گھروں میں بند ہو جائیں، پھر سوچیں گے نہیں گھروں میں خطرہ ہے، باہر نکل جائیں. چنانچہ اپنے پیٹھ پہ جو ضروری سامان ہے، سرٹیفکیٹس ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، سب چیزیں لے کر، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ لے کر باہر نکلیں گے اور اس کے بعد سے میدانوں کی طرف جائیں گے. لیکن آواز بڑھنے کی وجہ سے زمین کانپنے لگے گی تو لوگ سوچیں گے کہ ہم اپنی جان بچائیں، اپنا وزن پھینک دیں گے اور اپنے بال بچوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگیں گے. لیکن زمین اور تھررانے لگے گی اور کب کبھی تیزی سے ہونے لگے گی، اور اس کے بعد سے شوہر بیوی کا ہاتھ چھوڑ دے گا، ماں بچوں کا ہاتھ چھوڑ دے گی. سوچیں کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، کہیں کسی کوشش میں پہنچ جاؤں، عافیت مل جائے اس مصیبت سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش سے مجھے چھٹکارا مل جائے. نفسی کا عالم ہو جائے گا. یوم یفر المرء من ابیہ واخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ، سب ایک دوسرے سے بھاگنا چاہیں گے. لیکن آواز ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے گی، اور زمین ہے کہ ہلتی چلی جائے گی. حرکت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اتنی ہلے گی کہ اس کے اندر کا بوجھ باہر نکلنے لگے گا. اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت آئے گا یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، اور جب پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا، تو انسان بھی ختم ہو جائے گا اور انسان بھی فنا ہو جائے گا. جب ہوش آئے گا تو یہ دوسرا سور ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب پھر وہ کھڑے ہوئے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ میدان حشر ہوگا، میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، اور میدان حشر میں جمع ہونے کے بعد سے حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا. اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اس گلوب میں ہیں، سب ہم لوگ گلوب میں ہیں، یاد رکھیے جتنے ہمارے آبا و اجداد وفات پا چکے ہیں، قیامت تک جتنے وفات پائیں گے سب اسی گلوب کے اندر موجود ہیں. کسی کے بھی جسم کے ٹکڑے چاہے وہ کروڑ پیسز کیوں نہ ہو، وہ باہر نہیں نکلے ہیں اس گلوب سے، اندر ہی ہیں. لہذا اب جب ان کی روحیں اس گلوب میں ڈالی جائے گی، جب روحیں گلوب میں ڈالی جائے گی تو آپ اندازہ کر لیجئے اس کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے آپ ایک بڑے سے دیگ میں ریتی بھر دیں اور لوہے کی باریک باریک پیسز کر کے اس میں ملا دیں، اس کے بعد آپ میگنیٹ ڈالیں، 2-4-8 میگنیٹ ڈال کے اس کو خوب ہلائیں، اس کے بعد آپ میگنیٹ نکالیں، پورا لوہا جمع ہوا ہوگا. ایسے ہی یہ زمین کو ہلا کر اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیا جائے گا. اور اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہمارے گلوب کو آپ ایسے سمجھ لو جیسے یہ آٹے کا گولا ہے، پیڑا بناتی ہیں نا خواتین، اس کے بعد آج کل آپ نے دیکھا ہوگا رومالی روٹی پھیلاتے جاتے ہیں، ایسے ہی اس کو پیڑے کی طرح گول تصور کر لو اور اس کے بعد اس کو پھیلایا جائے گا. کتنا ربڑ کی طرح پھیل جائے گی آپ اندازہ کیجیے. یہی میدان حشر ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کہا، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے یہی میدان حشر، اور اس میں روحیں چونکہ ڈالی جائیں گی تو روحوں کے ارد گرد میرے جسم کے جتنے اجزاء پھیلے ہوئے ہیں وہ نکل کے جمع ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو کیوں قیامت کے سلسلے میں شبہ ہے؟ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ ہم دوبارہ تمہارے حصوں کو، جسموں کو، ہڈیوں کو جمع کر دیں؟ جمع کرنا فرمایا، تخلیق کی ضرورت نہیں ہوگی، پیدا نہیں کیا جائے گا، جمع کرنا، بکھرے ہوئے گیدرڈ کر دینا، ایک جا کر دینا، اور ایک جا کر کے پھر سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، فَإِذَا بِالسَّاهِرَةِ، یہاں سے وہاں تک ایک چٹیل میدان ہوگا۔ پھر اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورج کو بجھا دیا جائے گا، روشنی تو نہیں ہوگی نا، سورج جتنے سورج ہیں سب ختم، لازمی بات ہے تاریکی ہوگی، تو اس روشنی کو، اس تاریکی کو کس روشنی سے دور کیا جائے گا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کے نور سے میدان حشر میں ایک روشنی کی۔ دیکھیے روشنی جب بدلتی ہے تو جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہے نا، ان کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ آپ رات میں ان لائٹوں میں کسی چیز کا کلر دیکھیے اور کل سورج میں دیکھیے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا، بدل جائے گا۔ بہت سی چیزوں، جتنی روشنی ڈم ہوگی اتنا جو ہے چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، جتنی روشنی زیادہ ہوگی اتنی وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ لہذا جب رب کا نور ہوگا تب ہم کو نماز بھی نظر آئے گی کیسی ہے، تب ہم کو صدقات نظر آئیں گے کس کو کہتے ہیں، جب ہم کو ظلم نظر آئے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کالی تاریک کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ وہ نور رب میں جو ہم چیزیں دیکھیں گے تو اس وقت جو چیزیں مانوی ہیں آج نظر نہیں آتی، اس دن نظر آنے لگے گی۔ پھر نام اعمال کا مسئلہ ہوگا، حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو، یہ زمین میں زلزلہ آئے گا، یہ کائنات تباہ ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مین چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس چیز کو، اس حقیقت کو نہ بھولو، تو یہ حقیقت ہے۔ اس پورے قیامت کے تذکرے کا حاصل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہو تو نگاہوں سے مخفی نہیں رہے گی، نام اعمال میں موجود۔ مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو تم جملہ کہتے ہو، ایک گالی انسان بک دیتا ہے جوش میں، غصے میں، وہ سب ریکارڈ رہے گا، وہ سب دیکھے گا۔ کسی کو چپت مارتا ہوا دیکھے گا، کسی کا حق ہڑپ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا، بے ایمانی کرتا ہوا دیکھے گا، گناہ کرتا ہوا دیکھے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم نے دنیا میں ایک چھوٹی سی بھی بھلائی کی ہو تو وہ بھلائی ضائع نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اس بھلائی کو تم دیکھو گے، اس کے اجر کو دیکھو گے۔ پہلے بھلائی کو خود تم دیکھو گے، تم خود دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھو گے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو رات کی تنہائی میں، دیکھو گے کہ تم صدقہ کر رہے ہو، دیکھو گے کہ تم نیک کام کر رہے ہو، تم دیکھو گے کہ عبادت کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، تم خود مطمئن ہو جاؤ گے، اتنے مطمئن کہ تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگے گا۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے، نورانی، کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، بلیک ہوئے جا رہے ہوں گے، اتنے بلیک، ارشاد فرمایا جیسے رات کی کالی کی کسی کے چہرے پہ تھوپ دی گئی ہو۔ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنے سیاہ کہ کأنما اغشیت قطع من اللیل مظلما، تاریک رات کی سیاہی کسی کے چہرے پہ جیسے پھیر دی جائے ویسی سیاہی چہروں پر نظر آئے گی۔ کیوں؟ اپنے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی برائیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ میں پھنس گیا، اور نیک بندے جو ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ لہذا اصل چیز جو ہے اس قیامت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار تذکرہ فرمایا کہ دیکھو تم چھٹے نہیں پھرو گے، تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے ایک ڈرامہ ہے اسٹیج پہ جو کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، امتحان کے لیے آئے ہو اور امتحان دے کر تم کو جانا ہے۔ نتیجہ تم کو قیامت کے تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال کی شکل میں دیا جائے گا، فرشتوں کی گواہی کی شکل میں دیا جائے گا، تمہارے اپنے آرگنز کی گواہی کی شکل میں تم کو دیا جائے گا، اور ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کرو، مومنوں کے صف میں مجرم نہ رہیں، مومنوں کو الگ کر دو، ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو الگ رکھو، مجرموں کو الگ رکھو۔
لہذا وہ دن فرمایا بڑی شرمندگی کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا، لیکن نہ حسرت کام آئے گی، نہ پچھتاوا کام آئے گا، نہ شرمندگی کام آئے گی، نہ توبہ کا موقع رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مجرم انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ فدیے میں جو کچھ تھا نا میرے دنیا میں گھر کی شکل میں، محل کی شکل میں، دولت کی شکل میں، آپ وہ سب لے لیجیے، میری جان بخشی کر دیجیے۔ پھر آگے فرمایا اتنی بڑی بات کرے گا، اتنی بڑی بات کرے گا، آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے کتنا نفسی کا دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ مولا میرے بال بچوں کو لے لیجیے، میرے والدین کو لے لیجیے، بیوی کو لے لیجیے، شوہر کو لے لیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے، سب کو ڈالیے جہنم میں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ وہ دن اتنا پریشانی کا دن ہوگا، وہ دن ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آج تمہاری سائنس مان رہی ہے، اس دن کی حقیقت پہ آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ لہذا اس دن کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جب ہم اپنے اعمال کو سنبھالیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، تو اس دن ہمارا یہ جذبہ، ہماری یہ کوششیں اور ہمارے یہ اعمال ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ ارشاد فرمایا دیکھو دن کیسا ہوگا۔ عرب چونکہ عربی سمجھتے تھے، اسی لیے عربوں کا عالم یہ ہوا کہ ان کی چیخیں نکل گئی قرآن مجید سن کر، ان کے پیر ٹھٹک گئے، کانوں میں انہوں نے روئی بھرنے کی کوشش کی، لیکن بے اختیار روئی نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے چلے گئے اور اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ آج ہم ذرا دور ہو گئے زبان کی وجہ سے، ہماری زبان عربی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جو دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھنا جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت جو اپنے کلام سے پیدا کرتا ہے وہ ہمارے دلوں پر نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں اس کی ایک قیامت کی مثال دیتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اصلاح کیسے کی۔ دیکھیے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رونے لگے عرب زارو قطار، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک بری رسم تھی کہ تم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ سب عرب نہیں، لیکن کچھ قبیلے تھے جو کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ایک قبرستان ہے جس میں کہ زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اب تک اس کو دیوار گھیر دی گئی، وہ ایک الگ مقام پر موجود ہے۔ جو ذرا عام طور پر الحمدللہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو عبادتوں پر نیت مرکوز رہتی ہے، رہنا بھی چاہیے۔ کوئی تاریخی دورہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اگر آپ معلوم کریں تو آپ کو قبرستان دیکھتے ہیں جہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک صاحب نے دیکھا بھی ہو، مجھے بھی لگا کہ دکھایا گیا، یہی ایریا تھا، سفید دیوار بنا دی گئی چاروں طرف، 2-3 ایکڑ زمین کے اطراف، واللہ عالم بثواب۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا، بڑا بےہودہ، بڑا ظالمانہ تھا، لیکن ایک حقیقت تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکی زندہ رہے گی کہ 2 مسئلے کرے گی، ایک تو اس کی وجہ سے داماد آئے گا، پریشان کرے گا، جیسے آج کل کے ہندوستانی داماد پریشان کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر جنگ ہوگی تو ہماری ڈیفنس میں لڑ نہیں سکے گی، سپاہی نہیں بن سکے گی، گھر میں بیٹھنے رہنے والی ہے وہ، لہٰذا مصیبت ہوگی، اس کی حفاظت کرو، لڑو جنگ، لہذا قصہ ختم کر دو۔ اس ظالمانہ اور اس غیر انسانی رسم کا جو نتیجہ تھا عربوں کے اندر کہ انہوں نے بعضوں کو دفن کیا ہوا تھا، ان کی تاریخ بتاتی تھی، ان کو یاد تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، تو جن باپوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے دلوں پہ کیسے خنجر چلا ہوگا، اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ایک وقت آئے گا سورج بے نور ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا ستارے سیاہ پڑ جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ پاؤڈر میں تبدیل کر دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، پہاڑ ہکا دیے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہکایا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا سمندر ابل پڑیں گے، جیسے پانی ابلتا ہے
جوش مارتا ہے نیچے سے جب خوب پکا دیا جاتا ہے، ایسے ہی سمندر ابل پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ عالم یہ ہوگا کہ اس وقت حاملہ جانور اپنے حمل کو گرا دیں گے، روشن ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کہ جنگلی جانور آبادیوں میں بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب کہ تم دیکھو گے کہ قبروں میں سے مردے برآمد ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کہ ایک میدان میں تم کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ وہ تمہاری بیٹیاں بھی ہوں گی کھڑی ہوئی، اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہی ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا بھی آئیے ذنب قتلت، اے معصوم لڑکی کس جرم میں تجھے دفنایا گیا تھا۔ عرب رونے لگے سن کے، عربوں کا عالم یہ ہوا کہ گھبرا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا کہ اب کفارہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول بتائیے، اب سنبھلنے کا سدھرنے کا کیا معاملہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو، کہا کہ دیکھو بیٹیوں کے ساتھ محبت کرو، اگر 3 بیٹیاں ہیں تو پھر جنت تمہاری طے۔ میں ضمانت دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور وہ ان کی تربیت کر کر نکاح کر دیں تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا مجھے تو 2 ہی ہے، کہا میں ضمانت دیتا ہوں ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور ان کی تربیت کر کر ان کا نکاح کر دیا تو میں دیتا ہوں ضمانت جنت کی۔ تیسرے نے کہا اللہ کے رسول میری تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی ہو، اس کی تربیت کر دی ہو اور اس کا نکاح کر دیا ہو اور طلاق پا کر لوٹ کے پھر گھر آ گئی ہو۔ اب آپ سوچئے ان کے دلوں کا حال کیا ہوا ہوگا، کیسی ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ، یہ اس کی زبان، یہ اس کا طرز بیان اور یہ اس کی تربیت کا انداز، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ وحی کا جلال اور یہ وحی کا جمال جو بعض حد تک اس کی زبان میں بھی مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ لازمی بات ہے ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اپنی مصروفیات اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ زبان سیکھیں، اتنی سیکھیں کہ قرآن مجید سے لطف اندوز ہو سکے اور ہمارے ضمیر پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول ہو۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے ترجموں کے ذریعے سے، اس کی تفاسیر کے ذریعے سے، اس کے دروس کے ذریعے سے ہم رابطہ اپنا مضبوط کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے منور ہو سکے، ہمارا وجود معطر ہو سکے، اور جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، جو معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں قرآن پاک میں، معجزات کا وہ مجموعہ ہے، وہ معجزات سے ہم واقف ہوتے چلے جائیں، دنیا کو واقف کراتے چلے جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، آج لیٹسٹ سائنس کا وہ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور جو ایک فن ہے سائنس کی، جو ایک شاخ ہے، ایک جو فیلڈ ہے جو آج بہت ڈیولپڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہا ہے، اور ایک سے ایک اپ ٹو ڈیٹ قسم کے ٹیلیسکوپ بن رہے ہیں، ان سے کائنات کا مشاہدہ کر کر جو سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ دیکھو دا اینڈ آف ایوری تھنگ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، غافل نہ رہو، غافل نہ رہو، یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لہذا وہ کتاب بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اور وہ کتاب جو ہے شائع ہونے کے بعد بڑا تہلکہ مچا، دا اینڈ آف ایوری تھنگ، وہ بہت مشہور ہے، آپ کو ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی شاید مل جائے، لیکن پیسے ایسے دینے پڑتے ہیں ڈالر کی شکل میں، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس خاتون کا، کیٹی میک، وہ خاتون کا ذہن کام کیا اور انہوں نے کیسے ریسرچ کیا، اور ان کا بیان قرآن مجید سے کتنا قریب ہے۔ کاش وہ قرآن کے نور میں منور ہوتی تو ان حقیقتوں کو پورا پیش کرتی، یا کاش مسلمان سائنٹسٹ ہوتا تو ان حقیقتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں پیش کرتا۔ افسوس تو یہی ہے، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے کہ ہم نے ریسرچ کی داغ بیل ڈالی اور اسپین میں جا کے یونیورسٹیاں کھولی اور وہاں پہ ہم نے یورپینس کو پڑھایا، اس کے بعد خانہ جنگی میں ہم لوگ لگ گئے، آپس میں اختلافات کہ نماز میں رفع یدین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے، 8 رکعت تراویح ہونی چاہیے، اور ہم نے ان آفاقی حقیقتوں کو بھلا دیا جو اسلام لے کر آیا تھا، جو قرآن مجید لے کر آیا تھا۔ عزم کیجئے، ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کے کلام سے ہم وابستہ ہوں گے،
تلاوت بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، زندگی میں بھی اس کو ہم نافذ کریں گے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام علی حبیبک ورسولک محمد آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وآله وسلم۔